پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسے ہم شروع سے سنتے آئے ہیں، جب چھوٹے تھے اس وقت بھی یہ جملہ اکثر سنتے تھے، ماں کا گود یہ ابتدائی درسگاہ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کبھی بہت قریب سے قرآن کی ان آیات، احادیث مبارکہ کہ جو اولاد کو سمجھانے اور ان کی تربیت کرنے کے بارے میں ہیں، ان تمام کا اگر آپ ایک خلاصہ، ایک نچوڑ، ایک نتیجہ نکالیں تو اسلام آپ کو یہی درس دیتے نظر آئے گا۔ کیوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یہ دنیا کے تمام امور سے ناواقف ہوتا ہے، اور جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی نگاہوں کے سامنے، بچے کی نگاہوں کے سامنے ان کی ماں ہوتی ہے۔ اس لیے باپ کا دوسرا درجہ آئے گا بچے کے ساتھ قریب ہونے، چونکہ زیادہ وقت 24 گھنٹہ میں سے زیادہ وقت جو ہے بچے کا ابتدائی وہ ماں کے ساتھ گزرتا ہے، اور باپ عموماً دن کو کاروبار کرنے کے لیے چلے گئے، یا یہ کہ رات کو جب آئے تو تھکے ہارے وہ اپنے بستر پہ لیٹے سو گئے، لیکن بچے کا جو ابتدائی دورانیہ ہے، ابتدائی سال ہیں، یہ ماں کے ساتھ زیادہ گزرتی ہیں۔ اسی اعتبار سے جب میں نے اس نتیجے کو آخذ کیا کہ چونکہ بچہ اس عمر میں ہوتا اس وقت اس کو کچھ شعور نہیں ہے، تو سب سے پہلے اس نے اپنی ماں کو دیکھنا ہے۔ ماں کی حرکات و سکنات آہستہ آہستہ اس کی نگاہوں میں، اللہ کی طرف سے جیسے اس کی نگاہوں میں دیکھنے کی استعداد بڑھتی جائے گی، پھر سننے کی استعداد بڑھے گی۔ ایک وقت اس پہ آتا ہے کہ صرف سن رہا ہے، پھر آگے چل کر اس کے اوپر وقت آتا ہے کہ یہ سننے کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب بچے کا ایک دیکھنے کا وقت وہ ہوتا ہے کہ محض دیکھ رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ دیکھ آگے سامنے کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے علم میں کوئی نہیں، محض اس کے سامنے ایک وجود ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس پہ وہ وقت آتا ہے کہ بچہ دیکھنے والے کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی یہ انسان ہے، یہ فلاں ہے۔ تدریج در تدریج، جیسے قرآن کہتا ہے الذی قدر فہدی، کہ ہر ایک کو اللہ جیسے تدریجاً آگے بڑھاتا ہے، پھر آنکھوں میں بھی دیکھنے کی استعداد اسی طرح بڑھاتا ہے، کانوں میں سننے، پھر سننے کے بعد سمجھنے کی استعداد کو اسی طرح بڑھاتا ہے، اسی طرح آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر سمجھنے کی استعداد کو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھاتا ہے۔ تو معزز سامعین، سب سے پہلے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس کے سامنے جو نمونہ ہے وہ ماں ہی ہے۔ اس لیے جب میں نے سارے معاملات پہ غور کیا کہ یہ جو جاندار جملہ ہے اور بہت بڑا، ایک یوں سمجھ لیں کہ ابتدائی زندگی کا خلاصہ نکال کر، نچوڑ، نتیجہ نکال کر بزرگوں نے یہ جملہ فرمایا کہ ماں بچے کے لیے ابتدائی درسگاہ ہے۔ درسگاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جہاں جا کر وہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، سیکھتا ہے۔ تو یعنی ابتدائی سیکھنے کی جو جگہ ہے وہ بچے کے لیے ماں ہے۔ اب ماں سے بچے نے ابتدا سے یہ اثرات، اس نے تربیت، اس نے عادات سیکھنے شروع کر دینے ہیں۔ اس لیے آج کے ویڈیو کے اندر میں یہی عرض کروں گا کہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے جب بچے ابتداءً جو اپنا سکیچ، اپنی سوچ بنا جاتے ہیں، جو گھر کے اندر دیکھتے ہیں، کیا اگلی زندگی میں جا کر
یعنی جب ان کی عمر بڑی ہو جاتی ہے اس میں ان عادات کو یہ ختم کر سکتے ہیں یا نہیں، یا کر سکتے ہیں تو کس درجے میں کر سکتے ہیں؟ تو معزز سامعین، یہ وہ ذمہ داری والی زندگی ہوتی ہے۔ جب اللہ اولاد دے تو پھر والدین اس کے اندر ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ گویا کہ سب کا خلاصہ میں اس طریقے میں آگے وضاحت طرز کروں گا، ابھی خلاصہ بنا دیتا ہوں کہ یہ جب بچہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہو یا بچی آپ کے ہاتھ کے اندر ہو تو اس وقت یوں سمجھا کریں کہ اب میں نے ایک لفظ بھی سوچ کے بولنا ہے، میں نے ایک اشارہ بھی ایک سمجھداری کے ساتھ کرنا ہے، میں نے چلنے کی عادت اور طریقے، اٹھنے بیٹھنے کے تمام اصول والدین کی ذمہ داری میں ہے۔ ایک جملے سے لے کر گھر کے تمام معاملات ایک آسان طریقے سے کریں، اس لیے جو بچہ دیکھ رہا ہے آنکھوں کے ساتھ اس کے ذہن کے اندر آپ کے یہ طریقے آہستہ آہستہ بیٹھتے جا رہے ہیں۔ جب یہ بچہ بڑا ہوگا جو بیٹھ رہا ہے کل اسی نے اسی کا عادت بننا ہے۔ اس لیے وہ میں بہت خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ، دودھ پلا رہی ہیں، بچوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ رہی ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ مائیں جب بچے کو تیار کر رہی ہیں اس وقت وہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ آج آپ بچے کی تربیت کر رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ کر، بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کے پیارے محبوب پہ درود شریف پڑھ رہی ہیں، یا والد ہے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح بچہ دیکھ رہا ہے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، بچہ دیکھ رہا ہے گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے کہ والدین گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے والدین ایک دوسرے کو جی کے علاوہ بولتے نہیں ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے گھر سے جو باہر سے اندر داخل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر داخل ہوتا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے یہاں سے بیٹھے تمام جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اٹھے کیسے، بچہ دیکھ رہے ہیں یہ بولے کیسے، بچہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ جب کوئی جانے لگے گھر والے اس کے لیے دعا کر رہے ہوں، جب کوئی آئے تو اس کے لیے مستقبل کے لیے دعا کریں، بیٹھ کر آسان طریقے سے اس کے سفر کے بارے میں گفتگو کریں، تو یہ وہ اثرات ہوتے ہیں معزز سامعین جس سے بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ جب یہ بچہ کل جوان ہوگا اس کے ذہن میں یہی نمونہ بنا ہوا ہوگا، اس کی زبان پہ وہی الفاظ آئیں گے، اس کی عادت میں وہی تربیت شامل ہوگی۔ اس لیے معزز سامعین میری اور آپ کی تمام والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے سامنے وہ اعمال کریں، مت سمجھیں کہ یہ تو معصوم بچہ ہے، بے شک ابھی یہ بول نہیں رہا، آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کی قدرت اس کے دماغ میں آپ کا نمونہ اتر رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، بول نہیں سکتا، جواب نہیں دے سکتا، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں الفاظ اس کے دل میں اتر رہے ہیں اور دماغ میں محفوظ ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آہستہ آہستہ اسی ماحول سے بچے نے بولنا شروع کر دینا ہے، اسی ماحول سے بچے نے چلنا شروع کر دینا ہے، اسی ماحول میں بچے نے اللہ کے فضل سے کل آگے بڑھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ ابتدائی ذمہ داری ہے، اس لیے یہ کوئی چھوٹی سعادت تو نہیں، یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری بھی نہیں ہے جس کو آج کل عموماً ہمارے گھروں کے اندر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں اپنی زبان کو سنبھال کے نہیں بولتے، جب ہم الفاظ کہتے ہیں تو اپنے آپ کو سوچ سمجھ کر نہیں کہتے۔ مت سوچئے کہ یہ معصوم ہے، یہ معصوم یہ نمونہ بن رہا ہے آپ کی اداؤں کا، یہ نمونہ بن رہا ہے آپ کے کردار کا، یہ نمونہ بن رہا ہے آپ کے طریقوں کا، یہ نمونہ بن رہا ہے آپ کے الفاظوں کا، یہ نمونہ بن رہا ہے گھر کے اندر ہونے والے
گھر کے اندر ہونے والے کاموں کا یہ نمونہ بن رہا ہے. آپ کو دیکھ کر اس کے دل دماغ میں وہی کچھ اترتا جا رہا ہے. خدا را اپنی اولاد کے لیے وہ نمونہ بناؤ. کل بچہ بڑا ہو اس کا مزاج میں شامل ہو قرآن کی تلاوت کرنا. آج اگر یہ دیکھے گا آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے، کل بچہ بڑا ہوگا قرآن کی تلاوت کے بغیر اس کو سکون نہیں آئے گا. آج بچہ دیکھے گا آپ جی کہہ رہے ہوں گے دوسرے کو، بچے کی زبان پہ جی کے علاوہ حرف نہیں آئیں گے. اگر آج بچہ دیکھ رہا ہے آپ اس کے سامنے تربیت کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہوئے، یقین کرو معزز سامعین، کل یہ بچہ جوان ہوگا اس کی طبیعت میں سکون پیدا نہیں ہوگا جب تک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف نہ پڑھ لے. کل جب یہ بچہ جوان ہوگا اس کو نماز کے بغیر سکون نہیں آئے گا. اس لیے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 بچیوں کی تربیت اسلام کے مطابق کر دے، فرمایا قیامت کے دن میری جنت کے محل کے سامنے اللہ اس کو محل نصیب فرمائے گا. اللہ ہمیں سب کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.